حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، بلال بتا، جب تو نے میرے آقا کو دیکھا تھا پہلی دفعہ تو کیسا پایا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی مکہ میں رہتا تھا، مکہ میں زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں تھا، میرا مالک مجھے باہر آنے جانے نہیں دیتا تھا، جس وجہ سے لوگوں کو میں جانتا کوئی نہیں تھا۔ بلال کہتے ہیں کہ ایک دن سردی کے موسم تھا، تو جھارے کا موسم تھا، مجھے بخار بڑا شدید تھا اور مالک نے کہا تھا کہ چکی پیسنی ہے، تو میں سردی کی شدت اس قدر زیادہ تھی، مجھے بخار بھی تھا کہ میں نے اوپر لحاف لیا اور میں سو گیا۔ جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، جب اس نے مجھے سویا ہوا پایا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے میرے اوپر سے لحاف کھینچا اور میرے اوپر سختی کی، اور پھر میری وہ جو چکی تھی وہ اٹھا کر باہر صحن میں رکھ دی، اور میرے تن کے اوپر میں نے اوپر قمیض پہنی تھی وہ بھی اتروا دی، اور مجھے کہا کہ یہ جو یا جو بھی چیز تھی ان کو پیسو، اگر یہ نہیں پیسو گے تو کل ڈبل ہو جائے گا اور تیرے اوپر سختی کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چکی پیستا تھا اور ساتھ میں بخار کی شدت اس قدر زیادہ تھی، سردی ٹھنڈ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ میں ساتھ میں چکی پیستا تھا، ساتھ میں کراہتا تھا۔ میرے کراہنے کی آواز شاید باہر جا رہی تھی کہ میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بڑا ہی حسین و جمیل، بڑی پیاری زلفوں والا، بڑا ہی پیارا، بڑا ہی متین چہرے والا ایک شخص سامنے آیا اور آ کر مجھ سے کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ یہاں ہر کوئی پوچھنے آتا ہے، میری مدد کو کوئی نہیں آتا۔ میں نے جب اتنے جملے کہے، میں نے بڑے سخت جملے کہے کہ وہ شخص واپس پلٹ کر چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ ایک امید کی کرن آئی تھی نظر، وہ بھی واپس جا رہی، اور میں پھر چکی پیسنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہی شخص دوبارہ آیا، اس کے ہاتھ میں گرم دودھ اور کھجوریں تھیں، اور مجھے آ کر اس نے وہ کھجوریں اور دودھ پیش کیا اور مجھے کہا کہ یہ آپ پی لو۔ میں نے وہ دودھ پیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آرام کریں۔ میں نے کہا اگر میں آرام کروں گا تو یہ چکی کون پیسے گا؟ اگر میں چکی نہیں پیسوں گا، میرا مالک یہ جو میں نے پیسنے کے لیے مجھے چیزیں دی ہیں اس کو ڈبل کر دے گا۔ مجھ میں بخار کی وجہ سے اتنی سکت نہیں ہے کہ میں چکی چلا سکوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، بلال آج تم سو جاؤ، تم آرام کرو، تمہاری جگہ میں چکی چلاتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے آقا نے ساری رات چکی چلائی، پہلے دن بھی چکی چلائی، دوسرے دن بھی چکی چلائی، تیسرے دن بھی چکی چلائی۔ اور پھر بلال، یہ تھا وہ لافانی عشق جس کے بطن سے وہ عشق نے جنم لیا، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحابی رسول تو تھے ہی تھے، صحابی رسول سے پہلے عاشق رسول تھے۔ بلال وہ بلال ہے کہ جب بلال اگر اذان نہ دے تو اللہ کریم سورج کو حکم نہیں دیتا طلوع ہونے کا۔ حضرت بلال میرے آقا کے وصال کے بعد وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر واپس آئے۔ رات کو ایک دن سوئے تھے، شام میں رہتے تھے تو سوئے تھے، تو خواب میں میرے آقا نے زیارت کروائی اور کہا کہ حاضری کے لیے آؤ۔ حضرت بلال جب واپس آئے، گلیوں میں آ کر دیکھا میرے آقا نظر نہیں آئے۔ لوگوں کی ضد تھی کہ حضرت بلال سے کہا کہ آپ اذان دو، حضرت بلال اذان نہیں دیتے تھے۔ پھر لوگوں نے حضرت امام حسن و حسین کو بلایا کہ آپ ان سے کہیں کہ اذان سنا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے جب کہا بلال سے کہ بلال اذان دے، تب حضرت بلال نے اذان دی، اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پہلے جب یہ کہتے تھے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والضحیٰ کا چہرہ ہوتا تھا، لیکن آج جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرے آقا کا چہرہ نظر نہ آیا، وہاں رونا شروع کر دیا۔ اس قدر روئے کہ رو رو کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس قدر میرے آقا کے ساتھ بلال نے عشق کیا، اور میرے آقا نے بھی بلال سے کہا تھا، بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔
حضرت بلال رونا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا بلال جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی اور تو جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ یہ تھے وہ بلال۔